مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری بیاری کرتے رہیں۔ اور رمضان کی چوتھی عبادت، میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان کی پہلی عبادت رمضان کا روزہ ہے، رمضان کی دوسری عبادت رات کی تراویح ہے، رمضان کی تیسری عبادت اعتکاف ہے، رمضان کی چوتھی عبادت لیلۃ القدر ہے۔ پورا سال یہ رات کسی کو تلاش کرنے پہ مل نہیں سکتی سوائے رمضان کے، اور رمضان میں بھی آخری عشرے کی طاق راتیں۔ اللہ نے اس رات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کی پوری سورت نازل فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، صحابہ کے سامنے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کئی واقعات بیان فرمائے، روایات میں آتا ہے۔ پہلی امتوں میں آنے والے نبیوں کا ذکر کیا کہ وہ اتنی لمبی ان کی عمریں تھیں، بڑی بڑی عبادات انہوں نے کی۔ ایک عبادت گزار کا تذکرہ کیا، وہ 80 سال تک عبادت کرتا رہا، اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ پھر ایک مجاہد کا تذکرہ کیا، 80 سال وہ جہاد کرتا رہا، ہر وقت اسلحہ اس کے بدن پہ ہوتا تھا۔ تو صحابہ اکرام وہ جماعت تھی، نیکیوں پہ حریص تھے، دل مچلتے تھے کہ کاش یہ چیزیں ہمیں بھی حاصل ہوتی۔ تو ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان لوگوں کی عمریں بڑی تھیں، طاقتیں ہمتیں زیادہ تھیں، ہمارے پاس تو اتنی طاقت ہمت نہیں، ہماری عمر کم ہے، ہم سے تو وہ لوگ بڑھ گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ صحابہ نیکیوں پہ کیا تھے؟ حریص تھے، مال پہ حریص نہیں تھے، نیکیوں پہ حریص تھے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف ان کی دوڑ تھی، نیکیوں پہ مقابلہ کرتے تھے۔ ساری زندگی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں رہے کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں، نیکیوں میں مقابلہ۔ اور آج کے مسلمان کا پیسے اور مال میں مقابلہ، ان کا نیکیوں میں مقابلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، صحابی نے سوال کر دیا، تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو سورۃ القدر دے کر اپنے محبوب کی طرف بھیج دیا کہ جاؤ، جا کر میرے محبوب کی امت کو یہ رات دو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پوری سورت نازل ہو گئی کہ تم تمنا کر رہے تھے، خواہش کر رہے تھے کہ وہ لوگ تو عمریں زیادہ ہونے کی وجہ سے بڑی بڑی عبادات کر گئے، ہم تو وہاں مقام تک پہنچ نہیں سکے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ لو تم ایک رات لے لو، تم ایک رات عبادت کا اہتمام کرو گے، اللہ 83 سال 4 ماہ سے زیادہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کو ضرب دو تو 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ تو اللہ تو فرما رہے اس سے زیادہ، خیرن، اس سے بہتر۔ کتنا بہتر وہ اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا کتنا بہتر اللہ انعام دیں گے۔ تو قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی اس رات کے مقام کو، اس رات کی فضیلت کو، اس رات کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اور ساتھ بتایا کہ یہ معمولی رات نہیں ہے، اللہ نے اس رات میں اپنے قرآن کو نازل کرنے کا انتخاب فرمایا۔ قرآن کے نزول کے لیے کون سی رات کا انتخاب فرمایا؟ لیلۃ القدر۔ قرآن بھی کلاموں کا سردار، رات بھی راتوں کی سردار، بھیجنے والا بھی ساری کائنات کا سردار، لانے والا فرشتوں کا سردار، اور جس پر اتاری گئی وہ انبیاء کا سردار، جس امت کو دی گئی وہ امتوں کی سردار۔ عظمتیں ہی عظمتیں ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کتنی عظمتوں والی بنائی اللہ نے اس رات کو، کتنی فضیلتیں عطا فرمائیں، کیا کیا مقام عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر، پھر خود ہی بتایا تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر اللہ نے لیلۃ القدر کو بنایا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر۔
کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 5 راتیں کوئی اہتمام کر لے، 1 رات اسے ضرور نصیب ہو جائے گی۔ تعیین نہیں بتائی کہ کون سی ہے، بس یہ بتا دیا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں 1 رات ہے۔ 21ویں ہو سکتی ہے، 23ویں ہو سکتی ہے، 25ویں ہو سکتی ہے، 27ویں ہو سکتی ہے، 29ویں ہو سکتی ہے۔ 5 راتیں محنت کرو، تعیین اٹھا لی۔ اللہ کے نبی تو بتانے نکلے تھے، بتایا گیا تھا کہ کون سی رات ہے، آپ بتانے نکلے، بتانے آ رہے تھے امت کو کہ لیلۃ القدر کون سی رات، تو سامنے 2 شخص جھگڑا کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے، تو آپ کے ذہن سے اس رات کی تعیین ختم کر دی گئی۔ آپ نے فرمایا اس جھگڑے کی نحوست سے اللہ نے لیلۃ القدر کی تعیین اٹھا لی۔ جھگڑا اتنا نقصان دہ ہے، جھگڑے میں اتنی نحوست ہے، فرمایا جس گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں اللہ وہاں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت رک جاتی ہے۔ آج معاشرہ جھگڑوں میں جکڑا ہوا ہے، ہر گھر میں جھگڑے، میاں بیوی کا کتنا قریبی رشتہ ہے، ان میں آپس میں اختلاف، آئے دن گھر میں لڑائی۔ اس کے اسباب میں نے سابقہ بیان میں عرض کر چکا کہ اسباب کیا ہیں، اس کا حل کیا ہے۔ تو اتنی نحوست والا یہ گناہ، اتنی عظیم و شان رات اللہ کے نبی بتانے آ رہے ہیں، تعیین اٹھا لی گئی۔ فرمایا جھگڑا سبب بنا ہے، اللہ نے تو بتائی تھی کون سی رات ہے، اگرچہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے تعیین کیوں اٹھائی لیلۃ القدر کے بارے میں۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ لیلۃ القدر اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر بنائی ہے۔ سو کے نہ گزار دینا، غفلت میں نہ گزار دینا، گناہوں میں نہ گزار دینا، محروم نہ رہ جانا، 1 رات اس کو پا لینا، اللہ تمہیں 83 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ لیکن جو قدر کرنے والے ہیں وہ تو پورے رمضان کی راتوں کی قدر کر رہے ہیں، وہ تو اپنے اللہ کو آسمان دنیا پہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اتنی قریب آ چکی ہے، اور قدر نہ کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ پورا رمضان گزر گیا، روزہ نصیب نہیں ہوا، قرآن کھولنا نصیب نہیں ہوا، تراویح نصیب نہیں ہوئی۔ اب بھی ایسے لوگ ہیں جو جمعے کے جمعے حاضر ہو رہے ہیں مسجد میں، مسجدوں میں دیکھ لیں، ہماری مسجد میں رات میں دیکھ رہا تھا، ہمارے محلے کے جو لوگ تراویح میں شریک تھے وہ 5 تھے، 4 سے 5 لوگ، باقی سارے لوگ باہر سے تراویح پڑھنے آئے تھے۔ ہمارا یہ سارا محلہ سویا پڑا ہے۔ اتنا خوبصورت مہینہ، اللہ کی طرف سے ندا، بخشش اور مغفرت کی وعدے، ڈاکٹر کی بات پہ یقین، ڈاکٹر کہہ دے تجھے دل کا مسئلہ ہو گیا جی، فوراً کارڈیالوجی، شوگر ہوگی، فوراً یقین، چینی چھوڑ دے گا، میٹھا چھوڑ دے گا، ڈاکٹر کی بات پہ یقین، نبی کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ من قام رمضان ایمانا، تراویح کی نماز پڑھو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ من صام رمضان ایمانا، روزہ رکھا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ معنی اعتکاف کرو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ کس کی زبان سے یہ فضائل جاری ہو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے۔ اور اللہ فرما رہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، میرا نبی وہ بولتا ہے جو میری طرف سے القاء ہوتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ بتاتے ہیں، اللہ کے نبی وہ بولتے ہیں۔ حق کے علاوہ اللہ کے نبی کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات لکھتے تھے۔ دوسرے صحابہ نے کہا تم اللہ کی نبی کی ہر بات لکھتے ہو، اللہ کے نبی کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، تم ہر بات لکھتے رہتے ہو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، کیا میں لکھتا رہوں کیونکہ آپ کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ کیوں مسلمان غافل ہیں؟ کیوں محروم ہے رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے؟ فرض نماز میں حاضر ہونے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں دل کے اوپر اتنا پردہ چھا چکا ہے؟ کیوں دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ رمضان میں اللہ کی رحمت بارش کے قطروں سے زیادہ برس رہی ہے؟ احادیث بتا رہی ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا،
لیکن ان پتھر دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا۔ اللہ رحم فرمائے، سوچیں وہ بھائی، فکر کریں وہ بھائی کہ میرے دل کے اوپر کیوں تالا لگ چکا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے شیطانوں کو جہنم میں پھینک دیا، شیطان بند کر دیے، قید کر دیے، پھینک دیے، اور پھر بھی اس کا رمضان میں مسجد کی طرف آنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ اسے رات کی تراویح بڑی مشکل لگتی ہیں، ڈاکٹر کی انتظار میں، گاڑی کی انتظار میں، ٹرین کی انتظار میں، بس کی انتظار میں 1 گھنٹہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن سننے کے لیے 1 گھنٹہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے، اللہ کا قرآن نہیں سن سکتا۔ جبکہ یہ قرآن اللہ کے نبی کا اعلان، یہی قرآن کل قیامت کے دن جو تم نے تراویح میں سنا رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، یہ روزہ تمہاری سفارش کرے گا۔ مسلمان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ رات ہماری مسجد میں تراویح کی نماز میں محلے کے کتنے لوگ تھے؟ 5، باقی سب باہر سے آئے تھے۔ اللہ نے خوبصورت گھر دیا، جس محلے میں مسجد ہوتی ہے وہ قریب والے گھر بھی رحمت کا مرکز بن جاتے ہیں، کیونکہ مسجد کے اوپر 24 گھنٹے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ کیوں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ آواز گونج رہی ہے، اللہ کے نام کی صدا بلند ہو رہی ہے فضا میں، کوئی سوچتا ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں کرتا کہ مجھے اللہ نے 1 مہینہ دیا، میں اس کی قدر کر لوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ کتنے لوگ رمضان میں جا رہے ہیں، آپ جنازے نہیں پڑھ رہے؟ میری زندگی کا آخری رمضان، اللہ اسی کو میری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ قدر کر لیں جو دن باقی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے اس رات کو لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر بنایا، 1000 مہینوں سے بہتر بنایا۔ ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکہ، اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے کام چھوڑ کر فرشتوں کی ایک پوری جماعت کے ساتھ لیلۃ القدر زمین پر آتے ہیں۔ پوری زمین پہ فرشتے پھیل جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے، وہ بیت اللہ کے اوپر گاڑ دیتے ہیں اور پوری روئے زمین پہ فرشتوں کو پھیلنے کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے لیلۃ القدر عبادت کرنے والے کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، آمین کہتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کو یاد کرنے میں مصروف ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی اترتے ہیں، روح بھی اترتی ہے۔ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ فرشتے اپنی طرف سے نہیں آئے، اپنی مرضی سے نہیں آئے، یہ اللہ کے حکم سے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے امر سے آئے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ صبح صادق تک یہ فرشتے زمین پر رہتے ہیں، ایمان والوں کی عبادات کو دیکھتے ہیں۔ جو ہی صبح صادق ہوتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں واپس پلٹو، اپنے رب کی طرف واپس پلٹو۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ یہ عشق کی باتیں ہوتی ہیں، یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ آپ کو یاد کر رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، معافیاں مانگ رہے تھے، بخشش مانگ رہے تھے، مغفرت مانگ رہے تھے، گناہوں سے توبہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ملنا چاہیے تم بتاؤ۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ کی شان بڑی بلند ہے، آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں، آپ اپنی شان کریمی کے مطابق انہیں نواز دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہو، اس رات جس نے مجھے یاد کیا، جس نے نفل پڑھے، جس نے تلاوت کی، جس نے قیام کیا، جس نے استغفار کیا، جس نے توبہ کی، میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کو بخش دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ اعلان، سب کو بخشا جاتا ہے۔ کس کو؟ جو اس رات کی کیا کرتا ہے؟ قدر کرتا ہے۔ لیکن موبائل سے جان چھوٹے تو رات کو عبادت کریں گے؟ موبائل کی وجہ سے کتنے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ اس موبائل کی وجہ سے کتنے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ ایسا آلہ ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیا گیا، پوری دنیا کی گندگی ہمارے سامنے ہے۔ رمضان کے مہینے میں نوجوان نے موبائل دیکھنا نہیں چھوڑا، موبائل کا استعمال نہیں کیا، پوری رات روزہ رکھ کے موبائل دیکھا جا رہا ہے، بد نظری ہو رہی ہے۔ اس روزے کا کیا فائدہ جس میں تم نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملا۔ تو اس رات بخشش اور مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔
کتنی راتیں ہیں؟ 50-100 راتیں نہیں ہیں، 5 راتیں ہیں۔ سارا سال سو کے گزارتے ہیں، سال میں 5 راتیں کس کو دے دیں؟ اللہ کو دے دیں۔ 5 راتیں۔ رات کتنی لمبی ہوتی ہے؟ 11 بجے تو ویسے لوگ سوتے ہیں، 11 سے 3 بجے دوبارہ سحری کے لیے اٹھ جاتے ہیں، 4 سے 5 گھنٹے، 5 راتیں اللہ کو دے دیں، اللہ 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، لیکن 4 لوگ اس رات بھی بخشش اور مغفرت سے محروم رہتے ہیں، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اتنی رحمت۔ حضرت عائشہ پوچھنے لگی، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو مجھے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ مجھے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ سوال کرنے والی کون ہے؟ حضور کی لاڈلی بیوی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ اگر تجھے لیلۃ القدر مل جائے، تجھے پتہ چل جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے، تو اللہ سے معافی مانگنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرمانے والے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ اللہ کے دربار میں معافی اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ کسی کو کہہ دے میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تیری بخشش کر دی، میں نے تیری مغفرت کر دی۔ حضور اپنی بیوی کو معافی مانگنے کا کہہ رہے ہیں۔ یہ دعا لیلۃ القدر کی حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو لے کر دی کہ جس کو لیلۃ القدر نصیب ہو اس دعا کو کثرت سے مانگے۔ لیکن 4 لوگ بخشے نہیں جاتے۔ سب سے پہلا وہ شخص جو شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، وہ اس رات کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکتا ہے، کسی اور کو سجدے کرتا ہے، کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور کو حاجت روا سمجھتا ہے، کسی اور کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر دوسروں کے درباروں پہ جا کے جھکتا ہے، یہ شرک کی بو اس سے آتی ہے، اللہ اس کی بخشش کا فیصلہ روک دیتے ہیں۔ شراب پینے والا اس رات کی بخشش سے محروم رہ جاتا ہے۔ والدین کا نافرمان اس رات کی بخشش اور مغفرت کے فیصلے سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو اعلان ہوتا ہے کہ ان کی بخشش روک دو جب تک یہ ان گناہوں سے توبہ نہیں کر لیتے۔ اور آخری گناہ، چوتھا گناہ جو اس رات مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے، جس کے اندر وہ پایا جا رہا ہے، وہ دل کا کینہ ہے، وہ دل کا کینہ ہے، وہ دل کا بغض ہے، وہ دل میں مسلمان کی نفرت ہے۔ جس کے دل میں مسلمان کا کینہ موجود ہے، مسلمان کی نفرت اور بغض دل میں پال رہا ہے، مسلمان کے نقصان کی فکر میں ہے کہ اس کو نقصان پہنچے اس پہ خوشی مناتا ہے، یہ علامت اور نشانی اس کے دل میں کینہ ہے کہ اس کو نقصان پہنچا ہے۔ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ جب کسی سے اختلاف ہو جائے 2 ہی باتیں ہیں، یا تو بدلہ لے لو یا معاف کر دو، یا بدلہ لے لو اتنا ہی جتنا نقصان اس نے کیا تم بھی کر دو اگر معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ جس کو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا، کیا کر دو؟ فاعفو عنہ، معاف کر دو۔ لیکن اگر معاف نہیں کر سکتے تو بدلہ لے لو۔ تیسری بات جائز نہیں ہے کہ تم اس شخص کا کینہ اپنے دل میں بٹھا لو۔ اس لیے اس رات آنے سے پہلے اگر ان 4 گناہوں میں کوئی مبتلا ہے، وہ نیت کر لے، پکی توبہ کر لے کہ میں ان سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، تاکہ اس رات کی مغفرت سے محروم نہ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ و حقیقت نصیب فرمائے۔ میں نے پورے بیان میں 2 باتیں عرض کی کہ رمضان کی تیسری عبادت کا ذکر کیا، وہ ہے آخری عشرے کا اعتکاف۔ آخری عشرے کا اعتکاف بہت عظیم و شان عبادت ہے۔ اور چوتھی عبادت کا میں نے ذکر کیا لیلۃ القدر۔ تو سارے بھائی عزم کر لیں کہ انشاءاللہ جتنی ہمت ہوئی مسجد میں اعتکاف بھی کریں گے اور 5 راتیں عبادت کے ساتھ گزارنے کا اہتمام کریں گے تاکہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔